الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. The vast majority of us, in fact I would argue every single one of us, has one challenge in common. ہم سب کا ایک مسئلہ common ہے. وہ یہ ہے that I am talking to a group of brothers and sisters downstairs and maybe people listening online and I include myself in that ہم سب اپنی زندگی میں بہت ساری دفعہ جو ہے spiritually, religiously اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی, نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, right? And then there is no secret to this that we fail at that, right? We struggle with that. Every one of us has different issues, different challenges depending کہ ہم کتنے کوئی دنیا کے چیمپئن ہیں, ہم کس عمر کے ہیں, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. But you know, truth be told, یہ جو struggle ہے یہ زندگی بھر کی struggle ہے. اس struggle نے ختم نہیں ہونا. Because actually, imagine that اگر یہ struggle ختم ہو جاتی تو دین جو میری اور آپ کی ڈپینڈنسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, اس رب پہ جنہوں نے ہمیں بنایا, تو وہ ریلیشن شپ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی when you master something, then you know don't feel the need of the system in which you were trying to learn. So the first thing that I want to sort of begin with and remind all of you and myself is the fact that never ever be discouraged by the fact that you are making this struggle to the path of Allah subhanahu wa ta'ala and you are failing. Because the system was designed in a manner کہ آپ نے اور میں نے fail کرنا تھا. In fact, the best of teachers, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, if you read the seerah, which is what I'm going to be talking about tonight, it couldn't have gotten better than that. The purest of people, the message was sent directly, and yet the Sahaba Karam radiyallahu anhu ajma'in individually failed a lot of times in the seerah, right? وہ غزوات میں کبھی کبھی آپ کو فیلئر نظر آتا ہے, کبھی انڈیویجول لائف میں آتا ہے, گو کہ ہم ان کو کبھی بھی ان کے مقام کو نیچے نہیں کرتے. So there is a lesson in there that every one of us actually has to take, failing this journey is part of success, is part of learning, is part of how Allah subhanahu wa ta'ala designed this to be. خیر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا دین پہ جب چلنا ہے تو ایک سوال یا ایک کویسچن یا امیزمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یار میں کہاں سے سٹارٹ کروں, where do I begin, what do I do, right? And آپ میں سے کچھ نوجوان ہیں, کبھی کبھی آپ پہ زیادہ ریلیجس فیز آتا ہے, کبھی سمر ویکیشنز میں لوگوں کو زیادہ رجحان ہوتا ہے. اس کے بہت سارے جواب ہیں, ٹھیک ہے, اور ان جوابوں میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, and you can take this or accept it or reject it. The life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I would argue, is the easiest path to Islam. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ سب سے آسان راستہ ہے, ٹھیک ہے, میرے اپنے تجربے میں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ بے شک کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, بٹ بہت مشکل ہے, ثقیل ہے, فقہ سے بھی بھری ہوئی ہے, قصص بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم سب عجم ہیں تو ہمارے لیے زبان بھی مشکل ہے, رائٹ. پھر قرآن جس طرح لکھا گیا ہے تو لے مین ٹرمینالوجی میں بے ربط بھی لگتا ہے, رائٹ. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کا لکھنے کا انداز. لوگ میں اکثر مذاق کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں, قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 2 رکوع 4 رکوع کے بعد بس ہو جاتی ہے کہ یار یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, جو انسپریشن میں نے سوچی تھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ والی انسپریشن بھی کریٹ نہیں ہو رہی, رائٹ. تو اس کے کانٹیکسٹ الگ ہے. تو جو آسان ترین راستہ ہے نا وہ ایکچولی کیا ہے, وہ سیرت ہے, وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. اچھا ہمارے یہاں سیرت سے پہلے ایکچولی سنت پر ایمفیسس ہے, رائٹ. سنت ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا کامن ہے اور ہم سب اس کی تعریف بھی جانتے ہیں, اکثر وہ بھی کرتے ہیں کہ آپ وسلم نے جو کہا, بولا, سنا, تقریرات بھی جس میں ایڈ کر دی جاتی ہے. بٹ یاد رکھیے کہ سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اگر آپ 2025 میں رہ رہے ہیں اور اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, بٹ آن ٹاپ آف دیٹ کہ جب آپ جس شخص کو فالو کر رہے ہو آپ کو اس کی جرنی سے انسپریشن ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ ان کی زندگی کے پیچھے ایکچوئل سٹوری کیا تھی, ہوا کیا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا, رائٹ. کسی بھی اس میں اٹس آلموسٹ لائک دا فیکٹ کہ اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے نا کہ رونالڈو کی طرح کھیلو, رائٹ, خیر ہی از اباؤٹ ٹو بی اولڈ ناؤ, چلو وی کین ڈو لامین یمال, ٹھیک ہے, فار دا ینگر ونس, ٹھیک ہے, اور مے بی امباپے اور سمبڈی ایلس, رائٹ. کچھ ہمیں بھی پتہ ہے, ڈونٹ وری, رائٹ, ٹھیک ہے. سو اگر ان میں سے کسی ایک کی طرح کھیلو, سو آئی کین لک ایٹ دیم پلے اینڈ ٹرائی اینڈ امیٹیٹ اے اسکل,
I can try and do something like Ronaldo or whoever, right? But the inspiration उसके वो manifold increase हो जाती है अगर मुझे रोनाल्डो की जर्नी ऑफ हार्डशिप समझ आती है, अगर मुझे पता चलता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में रेज हुआ था, उसने किया क्या क्या नहीं किया, कौन बंदा था क्या था. वैसे वो कोई इतनी स्टोरी है नहीं इंस्पिरेशन वाली. तो अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी डोंट फुली नो ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन सुन्नत जो है ना वो बर्डनसम हो जाती है. इवन सुन्नत लोगों को फिर आउट ऑफ डेट लगना शुरू हो जाती है, कल्चरल आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं. बंदा कहता है नहीं मैं दाढ़ी क्यों रखनी है, ऐसा लिबास क्यों पहनना है, ये क्यों करना है, ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है. तो इस बिकॉज आपने इंस्पिरेशन वाला पार्ट मिस कर दिया गया है. एंड बाय द वे माय आर्ग्यूमेंट इज़ दैट ये जो इंस्पिरेशन मिस आउट हुई है ये हमारे सेक्युलर निज़ाम ने और हमारे इंस्टीट्यूशन ने बड़े डिज़ाइन के तहत जो है ना हमारे निसाबों से, हमारे तालीमी इदारों से, हमारे घरों से, हमारे इवन मेम्बरों से इसको गायब किया गया, राइट. सो दैट दीन बड़ा एक रॉ फॉर्म में, एक अनइंस्पिरेशनल फॉर्म में रह जाए. वो जो इंस्पिरेशन है वो सीरत है, राइट. वो जो इंस्पिरेशन है वो सीरत है. एंड सीरत जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो निकलता है एक्चुअली सारा यसीरू से, जो उर्दू में बिकॉज ये लफ्ज़ अक्सर कॉमन होते हैं सैर करने के मानी, ठीक है. तो मैं आपको एंड ऑफ द बयान अभी पहले बता देता हूँ कि मेरा सिर्फ आज एक गोल होगा कि आप लोग अपनी समर वेकेशंस, बिकॉज अक्सर आप में से नौजवान हो, ठीक है, और बहुत सारा टाइम होता है. वैसे भी पाकिस्तानी नौजवान की ज़िंदगी में अंत ही टाइम है, ठीक है. अब तो वैसे भी वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जानी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है. आप अपने इस कीमती टाइम को जो आप बड़ी मेहनत और सोच के ज़ाया कर रहे होते हैं, एक काम करें कि इस समर में ये इरादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में सैर करने के लिए गुजारेंगे. द सीरा एक्चुअली इज़ दिस दैट जिस शौक़ से तुम में से किसी ने अगर हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ ख़त्म की थी ना, और वो उस बॉलीवुड के एक्टर को या हॉलीवुड के एक्टर को घर पहुंचा के आए थे, शादी भी उनकी कराई थी, उनकी खुशी में शिरकत भी की थी. एक ज़िंदगी में चांस अपने नबी को देना है आपने, सिर्फ एक चांस, ठीक है. किसी टेक्स्ट बुक की वजह से नहीं, किसी मौलवी साहब की वजह से नहीं, सिर्फ एक रैशनल बेसिस पे यार कि अगर मैं एक शख्स को अपना नबी मानता हूँ, राइट, उनसे यानी वो उनको मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ मंसूब करता हूँ, राइट, तो एक दफ़ा मुझे पता होना चाहिए कि क्या ज़िंदगी थी, राइट. And then you will start saying a load of things. And I will quote something over here, Dr. Jonathan Brown, and I'm tremendously thankful for the fact that I was part of the majlis where he said this, that he defined this in a beautiful manner, which is partly what the topic tonight was as well. That one thing is to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the way, हालांकि not to bring down the importance of following somebody, ठीक है, but एक ज़ाहिरी शक्ल होती है फॉलो करने की, ठीक है. जैसे मैंने एक हुलिये आपके सामने में मैं हूँ जो आर्ग्यू किया जा सकता है कि इसके कुछ एलिमेंट्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जैसे दाढ़ी का होना या शायद सर पे जो है ना इमामा पहना. एक फ़ॉलो करना ये है कि कि इन टर्म्स ऑफ सिफ़ात में जो है ना गुस्सा ना करूं, ठीक है, या वो वाला सब्र अपने अंदर इंटेल करूं जो अल्लाह के नबी का था, वो कैरेक्टर ट्रेट्स इम्बाइब करूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे. तो डॉक्टर जॉनसन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जब उनसे सवाल पूछा गया. उन्होंने एक्चुअली ये फरमाया कि वो कह रहे थे कि असल जो सुन्नत और सीरत का मिस्ताक है ना वो ये है कि सहाबा कराम एक्चुअली ऐसे ट्रेन हुए थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मौजूद होते थे, ठीक है, और बाद में जब वो दुनिया से पर्दा फरमा गए तो दे वर ट्रेन्ड टू थिंक लाइक द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी अबू बकर एग्जैक्टली न्यू दैट इफ़ द प्रॉफिट अलैहि सलातो वस्सलाम, ठीक है, वाज देयर, हाउ वुड ही हैव डन इट. दैट्स व्हाट उमर न्यू एज वेल, राइट. एंड ये तब होता है जब आप एक्चुअली इट्स लाइक द क्लोजेस्ट पीपल दैट यू आर फ्रेंड्स विद, जो आपके बेहतरीन दोस्त है ना, वो जब नहीं होता ना तो आप सब माशाल्लाह एक फतवा देते हैं कि यार अगर ये होता ना तो ये क्या था, और वो बहुत दफ़ा सच होता है. आप कभी ट्रेन नहीं होते उसकी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए. इट जस्ट कम्स जब आप एक ख़ास मायत, शौक़, मोहब्बत रखते हैं किसी के साथ, ठीक है. तो यू नो दैट अबाउट योर मदर इफ़ यू आर क्लोज टू देम, यू नो दैट अबाउट योर ब्रदर, यू नो दैट अबाउट योर बेस्टी, ठीक है, BFF, राइट, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है. सो एक्चुअली सहाबा जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उस सतह से इंस्पिरेशन लेते थे, राइट. So that's why you'll find that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam is leaving this world, don't you find it अजीब, right, कि आखिरी नबी उस ज़मान है, ठीक है, और इतनी कोलोसल टास्क है, 23 साल का लिमिटेड टाइम था. एंड होता क्या है कि उसके एंड से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई डायरेक्ट तो कुछ बता कर जाते ही नहीं. There's a lot of political debate on that as well and a lot of controversy on that as well. I'm not getting into that, but the Prophet never appointed anything. In fact, चलो appoint किसी को किया नहीं किया directly,
اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نا کوئی ڈائریکشن بھی ایز سچ کوئی پارٹنگ نہیں چھوڑ کے جاتے, بیکاز ہی نیو کہ میں نے ان کو اتنا اچھا ٹرین کیا ہے دیٹ دے ول نو ہاؤ ٹو مینوور پاسٹ تھنگس, دے ول نو کہ کس زاویے اور کس لینس سے سوچنا ہے. آج چیلنج یہ ہے میرے بھائیوں ہم سب کا کہ جب ہمیں دنیا میں آپریٹ کرنا ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کا ورلڈ ویو کیا ہے جس سے ہمیں سوچنا ہے, ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے. اور وہ پروسیس جو ہے نا وہ کوئی اسکل نہیں ہے, وہ ایکچولی ڈیولپ ہوتا ہے اوور ٹائم, علم کے ذریعے سے, سیرت کو ڈیپلی پڑھنے کے ذریعے سے, قرآن کو سمجھنے کے ذریعے سے, بہت سارے ایسپیکٹس ہیں اس کے, رائٹ. تو آج جو ہم میں سے بہترین مسلمان ہے اس کی ٹوٹل ایفرٹ یہ ہے کہ یار وہ کوئی نمازیں شمازیں پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے, کوئی تجوید ٹھیک کر لیتا ہے. آئی ایم ناٹ بلٹلنگ دیز تھنگس, یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں, کوئی گناہ سے بچ لیتا ہے, بٹ اس سے بڑی ٹاسک بھی ہے نا. اف یو وانٹ ٹو بی گلوبل لیڈرز رائٹ, اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کو بھی جا کے کسی اور صدر کی گودی میں بیٹھنا پڑے اور جا کر جو ہے نا ان کو نوبیل پیس پرائز دینا پڑے, ٹھیک ہے, سو اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. وی میڈ اے جوک آؤٹ آف آور اون سیلف رائٹ, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو بلیم اینی بڈی ریئلی, بیکاز جو یہ پیس پرائز کی نامینیشن کر رہے ہیں ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم تو شاید کہتے ڈبل ڈبل دیں ان کو, because that's how we've become as a nation, right? That's how we've all become as a nation, because we left the legacy and the tradition that the Prophet gave to us, right? Because the man that me and you believe to be our prophet was Ummi, the unlettered prophet, right? یعنی انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا, had absolutely no resources to himself, and in a short span of 23 years look at what he was able to achieve, right? ہمارے 10-12 سال کی تو ڈکٹیٹرشپس ہم نے دیکھی ہیں 2-3 ملٹری رجیمز میں ابھی, اینڈ یٹ کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا, ملک اس سے زیادہ فارغ رہ جاتا ہے. اس کی وجہ اگین یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے. تو مجھے اور آپ کو اس ایسپیکٹ سے سب سے پہلے سوچنا اور سمجھنا سیکھنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چیزیں جو ہے نا بہت ہوائی لگتی ہیں, رائٹ. کبھی کبھی جب بات کریں اس کے بارے میں تو ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یار کہ ہیئر آئی ایم, ٹھیک ہے, کہ مجھ سے اپنے 6 فٹ کے جسم پہ مجاہدہ نہیں کیا جا رہا, ٹھیک ہے, کہ میرے تو اعمال ایسے ہیں تو میں کیا کچھ کروں گا. بٹ آئی وانٹ آل آف اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دونوں پروسیسز ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے, ٹھیک ہے. ہماری پرسنل اسٹرگلس چلتی رہیں گی, ہماری دنیا کی ڈیزائرز, دنیا کی ٹیمپٹیشنز بھی چلتی رہیں گی, ہمارے فیملی لائف اور چیلنجز بھی چلتے رہیں گے, اینڈ ساتھ ساتھ جو ہمارا رول اس دین کے لیے ہے اور انسانیت کے لیے ہے اور اپنے وقت میں ہے وہ بھی چلنا. جب آپ اس کو پاز کر دیتے ہیں, وہ میں کروں یا آپ کریں, تو ایکچولی ڈیزاسٹر اور کلیمٹی بڑھتی ہے ہمارے لیے بھی اور اگلی جنریشنز کے لیے بھی. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, amongst other things that I want to talk about, ٹھیک ہے. You know the importance of strategy and long-term thinking. By the way, strategy, long-term thinking, these are like, buzzwords. People will charge you thousands of dollars to sort of tell you what your company's strategy should be. پیسے کمانے کے لیے لوگ آج کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں, اور یہ بہت سارے کام جو ہے نا ہوتے ہیں, سیلف ہیلپ کتابیں ہیں, بہت سارے اس میں کام ہیں, بڑی اچھی چیزیں ساری. بٹ آپ سوچیں نا ایک شخص کو آپ کیسے اسٹریٹجی اور لانگ ٹرم تھنکنگ بتا سکتے ہیں جب وہ کو پتہ ہی نہیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں, ایوریج مسلمان کو تو ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں جو ہے نا کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے. تو ایک گریٹر مقصد سامنے نہ ہو تو اسٹریٹجی کس چیز کی بنانی ہے؟ پھر اسٹریٹجی یہ بن سکتی ہے کہ پارٹی کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹجی تو سارے بنا رہے ہیں, کون کون سے کانسرٹ پہ جانا ہے یہ اسٹریٹجی بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, سمر ویکیشن میں نتھیا گلی جانا ہے یا ناران جانا ہے یہ اسٹریٹجی بن سکتی ہے, رائٹ. اس سے آگے تو کوئی اسٹریٹجی نہیں بن سکتی, کوئی یہ سوچ. تو اسٹریٹجی لانگ ٹرم تھنکنگ کے لیے پہلی بات ہے مقصد بہت ضروری ہے. اب وہ نظر کیسے آتا ہے, ٹائم کیسے کرتا ہے, یو ول بی فیسنیٹڈ بائی دس. اینڈ آئی مائی سیلف واز فیئرلی فیسنیٹڈ ہیونگ ریڈ دا سیرہ ملٹیپل ٹائمز اینڈ نیور سورٹ آف ہیو لکڈ ایٹ اٹ فرام دس لینس. وی آل نو دیٹ ان دی انیشیل ایرا آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسلام شروع ہوا ہے 3 سال تو ابھی میں اس پہ بھی بات کروں گا, ایک پرائیویٹ سا نوشن ہے, اور 4تھے سال میں یا 5ویں سال میں وہ تھوڑا سا کیلنڈر پہ وہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو حبشہ بھیج دیا جاتا ہے, ایبیسینیا, دا مائگریشن ٹو ایبیسینیا. او لیول والے بچے بیٹھے, او اے لیول, تو ابھی ماشاء اللہ تازہ پرچے دے کے آئے ہوں گے فرخندہ نور محمد کی رٹے مارتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو سب نے یہ پڑھا ہوا ہے نا, حبشہ بھیجتے. کیوں بھیجتے ہیں حبشہ؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ایبیسینیا کیوں بھیجا تھا؟ بتا دو, کوئی بات نہیں ہے, غلط نمبر نہیں ہے. پرسیکیوشن ہو رہی تھی, رائٹ, مار پڑ رہی تھی تو بھاگ گئے, ٹھیک ہے, بھگا دیا کہ بھائی جاؤ جا کے وہ کرو, ٹھیک ہے. آپ نے کبھی ایک بات سوچی ہے کہ اچھا اگر یہ پرسیکیوشن ہی وجہ ہوتی, حبشہ جانے والوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ہی از امنگسٹ دا ریچسٹ آف پیپل, ان کے ساتھ ان کی گھر والی اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں, اس فیملی کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا,
سیدنا عثمان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. کس پرسیکیوشن کی بات کر رہے ہو؟ اچھا لیڈر کون تھا ان سب کا؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، لائک جو بنو ہاشم کا سردار ہے اس کے بیٹے کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکشن دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو، اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے؟ اینڈ میں کچھ اور نام بھی آپ کو گنوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس میں لوگ تھے جن کو کوئی پرسیکیوٹ نہیں کر رہا تھا. سو ہیئر اینڈ ویو آل ہرڈ کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹس انکریکٹ، میں اس پہ تھوڑی دیر بعد آؤں گا. ایکچولی جب آپ یہ دیکھتے ہو نا تو یو انڈرسٹینڈ سم تھنگ جو کئی مورخین نے لکھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا حبشہ. اس وقت کا جیو پولیٹیکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسئلہ، سمجھو کہ دو دنیا میں سپر پاورز تھے، رائٹ. ایک پرشینس تھے، ٹھیک ہے، اور پرشینس بیسیکلی ایسٹ اور نارتھ میں رول کر رہے تھے، اور ایک جو ہے بیزنٹینس تھے، یہ نارتھ ویسٹ میں بیسیکلی رول کر رہے تھے. اینڈ جو حجاز ریجن تھا نا، جس کو آپ ماڈرن ڈے سعودی عربیہ کہتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی بھی تھے، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ بیٹل فیلڈ بن سکتا تھا. اور یہ ہو سکتا تھا کہ اگر پرشینز ایڈوانس کرتے تو یہ ساری کی ساری جگہ بھی جو ہے نا کیوس میں ہو جاتی، اور سب لوگ یا ختم کر دیے جاتے یا ان کو کالونائز کر دیا جاتا جو اس فارم کی اس وقت وہ تھی، ٹھیک ہے. اور اسلام کو جو یعنی اسپریڈ کرنے کا وہ تھا، وہ ڈیزاسٹرسلی ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی اس بات کا احساس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 80 کے قریب لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے بالکل اس کے ساتھ ہی، ریڈ سی کے اکراس ہے ایبیسینیا، ماڈرن ڈے ایتھوپیا کو ایبیسینیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیجا. اور یہ سیف کیوں تھا؟ کہیں اور بھی بھیج سکتے تھے، ٹھیک ہے. ایک تو obviously نجاشی کی وجہ سے کہ وہ ایک عادل آدمی تھا، ایک عادل بادشاہ تھا، بٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹیٹ تھی اس وقت، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا. ہی واز اے کرسچن کنگ اور اس کی انڈیپینڈنس تھی. سو دا پروفیٹ ایکچولی نیو کہ اگر حجاز ریجن میں یہ ڈیزاسٹر ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو وائپ آف بھی کر دیا گیا، تو روح زمین پہ وہ 80 سے 100 لوگ جو ہے نا وہ بچ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، اور وہ اللہ کے نام کو کنٹینیو فارورڈ کرتے رہیں گے. Now that's strategic thinking and that's long term thinking. And if you think that's not true, now reflect on one more thing. اگر صرف ان کو پروٹیکشن کے لیے بھیجا گیا ہوتا کہ مار پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، مار پڑ رہی تھی، مار پڑتی رہی، مکہ کے اینڈ پہ ہجرت کا فیصلہ ہو گیا، ہجرت کر لی مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں بن گئی. اینڈ یٹ وائی از اٹ دیٹ 7 ہجری مدینہ کے 7ویں سال میں جعفر جو ہے نا واپس آتے ہیں. جعفر ایکچولی came back 15 years after he had been sent to Abyssinia. It is really after خیبر فتح ہوتا ہے اور ٹریٹی آف حدیبیہ بھی ہو چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اب آثار نظر آتے ہیں کہ اب وہ پرابلم ہٹ گئی ہے، اینڈ جعفر اور کچھ نوٹیبل لوگ جو رہ گئے نا اب ہم ان کو واپس بلا سکتے ہیں. Now that's sacrifice, that's long term thinking, that's planning to a degree جو آپ اور میں سوچتے ہی نہیں ہیں کبھی. And this is the man that you view yourself to be your Nabi. So اچھا now you might think یار میں تو head of state ہی نہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس تو یہ نوشن ہی نہیں ہے. اس کو پڑھ کے سمجھ ایکچولی یہ نہیں آتی کہ شاید ابھی آپ کو اور مجھے یہ والا فیصلہ نہیں کرنا، بٹ سمجھ یہ بات آتی ہے یار کہ ہماری تھنکنگ میں بھی یہ ہونا چاہیے. ایون میں آپ کو بتاؤں آپ کے کمانے کے لحاظ سے، if you are working in an industry اور a company جو آپ کو پتہ ہے یار کہ شاید 6 مہینے میں ریگولیشنز ایسی آئیں گی، یہ بزنسز پاکستان میں اس اسٹریم کے بزنس بند ہو جائیں گے. تو لانگ ٹرم تھنکنگ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنا ایک سائڈ کیک شروع کر لیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چلاتے رہیں. اگر آپ کو پتہ ہے یار کہ آگے کچھ چیزیں ایسی آنی ہیں، وقت مشکل ہونا ہے، لانگ ٹرم تھنکنگ یہ آپ اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں. اینڈ اس سب کو کنیکٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کنیکٹ کریں اس بات سے کہ نہیں یار یہ اگر میں مال بھی جمع کر رہا ہوں نا، اس بات سے کر رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا میں گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے عافیت رہے، اور اس عافیت کے ذریعے سے میں پھر اپنے دین کو پریکٹس کر سکوں اور چیزوں کو صحیح کر سکوں. بٹ وہ تھنکنگ ہمارے یہاں ہے نہیں، رائٹ. اگر ہے تو بہت خود غرض اس تک ہے کہ بس میں بچ جاؤں، باقی پوری دنیا جو ہے نا وہ مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی بھی کانٹیکٹ ہم سب ایسے، رائٹ. ایران پہ بام پھٹا، ہم کہتے ہیں یار شکر ہے ہم پہ نہیں پھٹا. That's not how an ummatic person thinks, right? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually what I want to sort of say is this, was a really strategic man. And وہ ہمیشہ present سے زیادہ future اور آگے کے بارے میں planning کر رہے ہوتے تھے. And that's the first thing that, and I've just given you one example. Everything that you read about the Prophet, you will find there is strategy. ٹھیک ہے، you will find کہ جسے کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے کی دیکھ رہے ہوتے تھے، right? And that's something that we all have to build. اگر آپ سیرت پڑھیں گے اس لینس سے پڑھیں کہ آپ دیکھیں کہ یار اللہ کے نبی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کتنی کمال سوچ ہوتی ہے.
یار اسٹریٹجی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. میں آئی تھنک اس دن بیان میں کہہ رہا تھا یا کسی اور جگہ, جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا میں بڑا فیسینیٹ بھی ہوا یہ ٹینس اور فٹ بال کے کیس میں, کہ آپ جب فیڈرر کو یا نڈال کو جو ہے نا وہ شاٹ مارتے دیکھتے ہیں اور پوائنٹ لیتے دیکھتے ہیں تو لگتا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں نا, ایم اے بتوکے سے مل گیا. وہ کو انہوں نے 30 شاٹیں پلان کی ہوتی ہیں, لٹرلی پوری اسٹریٹجی ریہرس ہوئی ہوتی ہے اپنے کوچ کے ساتھ کہ 30th شاٹ پہ جو ہے نا آپ یہ غلطی کرواؤ گے اوپوننٹ سے اور وہاں سے آپ کو پوائنٹ ملے گا. تو ٹینس یہ میچ میں ایک پوائنٹ لینے کے لیے ٹھیک ہے دنیا کے ورلڈ کلاس پلیئرز جو ہے اس سے گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں اور اس ٹریل پہ لے کے جا کے پوائنٹ حاصل کرتے ہیں. ایک فٹ بال میچ میں گول کرنے کے لیے پوری 11 لوگوں کو جو ہے نا ایک پوزیشن میں موو کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بس ایک دن ہم اٹھیں پتہ چلے کہ جی غزوہ ہند ہو گئی ہے, ہم جیت گئے ٹھیک ہے, جیسے وہ ابھی ہمارا تکا لگ گیا تھا ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ, اور سب فٹ ہو جائے گا. تو نہیں ہوگا, کبھی بھی فٹ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد رکھیں کہ ایک اللہ کی سنت ہے, ایک نظام ہے. اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹائم جتنے ریسنٹ ایونٹس ہیں نا یہ ہو اس لیے رہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. یہ بار بار اٹس لائک آلموسٹ سو ایویڈنٹلی کلیئر ناؤ دیٹ دا ورلڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ. دا سائنس ہیو اسٹارٹیڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کل ختم ہو جائے گا اس لیے آپ اپنی چیزیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے, مائٹ ٹیک another few hundred years, right? But we have to play our part in that, and for that we have to be strategic people, right? So then comes the second sort of challenge of how do you balance between these two things. And there is enough that we find over here in terms of even argumentation کہ ہم ہر چیز کو ایک تو نا فرقہ وارانہ اینگل دے کے بھی, پاکستانی گریٹ ایٹ دیٹ ماشاء اللہ ٹھیک ہے, لڑ پڑتے ہیں ٹھیک ہے. تو دیر آر پیپل جو آپ کو پش کریں گے کہ نہیں اسپریچویلٹی از دی ایسنس آف ایوری تھنگ, تزکیہ نفس از the biggest وہ once you do تزکیہ پھر بعد میں چیزیں کریں گے. اینڈ دیر آر پیپل who will say کہ یہ تزکیہ مذاق ہے ٹھیک ہے. ساحل بھائی بینگ کیا کہتے ہیں ون آف آر بردرز, اور اصل جو ساری چیز ہے وہ بیسیکلی نظام ہے, سب کچھ ہے, اور اس پہ بڑی اب نوجوانوں میں ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایک سائڈ پہ کوئی دوسری پہ. تو اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو اینڈ آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی کہ وہ کیسے ان دو چیزوں کو بیلنس کر رہے تھے, کہ کیسے ڈے ون سے جو ہے نا اسپریچویلٹی تزکیہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ تو ہو ہی رہی تھی بٹ ایکٹیویزم بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ہر چیز جو ہے نا مارکڈ اور مووڈ تھی, ہر چیز کے اندر آپ سرسم جو ہے نا کسی, میں نے بھی آپ کو دے دیا کہ اسلام کی جو پہلی اسٹریٹجک موو ہے آؤٹ ورڈلی دعوت کے بعد وہ کیا ہے, بیسنیا. تو آپ کو اس میں ایکٹیویزم لانگ ٹرم پلاننگ نظر آ رہی ہے, رائٹ. اب اس کو کرنا کیسے ہے, تو ایسے سمجھو کہ ہمارا اینڈ نہ کہاں ہو جاتا ہے, تو نماز کا وقت ہوتا ہے, پھر آپ کو اذان کی آواز آتی ہے, یہیں آ جاتی ہے, لوگ نیچے, آپ سب اوپر آئے ہیں تو بازار ہے, لوگ اپنے کام کر رہے ہیں, کوئی شاپنگ کر رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی کام میں مصروف ہے, ہر بندے کی ایک اپنی وہ ہے ٹھیک ہے. تو انڈرسٹینڈ دیر آر ڈفرنٹ گروپس آف پیپل. دیر از دا فرسٹ گروپ آف پیپل جو اذان سنتے ہیں یا شاید سنتے بھی نہیں ہیں, بٹ فرینکلی دے آر کاٹ اپ ان دا بازار. وہ دنیا میں اتنی ان کے اوپر دنیا غالب ہے کہ وہ اس اذان کو سنی انسنی کر دیتے, رائٹ. ہم میں سے اکثر وی بن دیر, رائٹ. بہت ساری دفعہ اللہ کی جب کال ہوتی ہے یا کوئی دین کا تقاضا آتا ہے, وہ نماز ہو یا کوئی اور چیز ہو, ہم اپنی دنیا میں اتنے انگیجڈ ہوتے ہیں کہ ہم سے وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا جاتا, ٹھیک ہے. دین دیر از اے سیکنڈ گروپ آف پیپل ٹھیک ہے, جو بیسیکلی اذان سنتے ہیں, اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نماز کے لیے, بٹ یہ جو دنیا کی اسٹکنیس ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کیا کرتی ہے, وہ ان کے پیس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے, رائٹ. کبھی ہوتا ہے نا سادی میں صاحب نماز کے لیے نکل رہے تھے, راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے یار کافی پیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے. ہم نصیحہ والے بھی کبھی کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو سچی بات بتا دوں ٹھیک ہے, تو ہم کوئی اتنے نیک نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ وہ دنیا کی کوئی ایک محبت کوئی چیز ہمارے آڑے آ گئی ٹھیک ہے, اینڈ اس نے کیا کیا کہ وہ جو ایک ہمارا اسپریچویلٹی کا یا ایک جو اللہ کا وہ تھا وہ, اچھا نماز کے اندر یاد رکھیں اسپریچویلٹی ایکٹیویزم دونوں ہے, اس لیے تو اللہ تمہیں مسجد بلا رہے, ورنہ کہتے کمروں میں ہی پڑھ لو ٹھیک ہے. ایک جماعت میں جمع ہونے کا عنصر ہے, بہت ساری چیزیں. تو وہ سلو ڈاؤن ہو گیا دنیا کی اسٹیکینس کی وجہ سے. حالانکہ یہ شخص اٹھا تھا تو چلو یہ پہلے سے بہتر تھا, اس نے کوئی ایفرٹ کی, تھوڑا سا چلا بٹ نہیں ہو پایا اس سے. پھر ایک تیسرا شخص ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم سراتے ہیں. یہ کون ہے, یہ اٹھتا ہے اور سیدھا تیر کی طرح جو ہے نا مسجد پہنچ جاتا ہے, اور اس کو کوئی پتہ نہیں بازار ہے یا نہیں, یعنی یہ اتنا فوکسڈ ہے, رائٹ. اس کو اگر آپ اس سے پوچھیں کہتے ہیں کون سا بازار, کون سے لوگ, میں تو کسی کو نہیں دیکھا. یہ صوفی صاحب ہے ٹھیک ہے, یہ صوفی صاحب ہے, یہ وہ نیک آدمی ہے جس جیسا ہم سب بننا چاہتے ہیں. تو دس از ویئر دا پرابلم از ایکچولی, بیکاز اس سے چوتھا درجہ ہے,
وہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اٹھتا ہے نماز کے لیے، بازار سے گزرتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگتا ہے، پھر ان میں سے کچھ کو دعوت بھی دیتا ہے، کبھی دل سے ہی دے دیتا ہے، اللہ سے ہی کہتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو وہ کر دے، کبھی ان میں سے کسی ایک بھائی کو کچھ کہتا ہے، اور پھر جو ہے نا مسجد جاتا ہے. And you know, the scholars say this was the prophetic way. This was how our Nabi sallallahu alaihi wasallam would have been. And here, you know, in just these 4 groups, all of you have to think for yourself and myself included کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. اب افسوس تو یہ ہے نا کہ اگر ہماری سوچ ہی ہے کہ گروپ 3 بیسٹ ہے اور چوتھے گروپ کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تو کیا ہوگا. اینڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم گروپ 3 میں بھی ہیں، ہم میں سے اکثر 1 اور 2 میں ہی ہوتے ہیں کہ کئی نمازیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کئی نمازیں. تو پھر ہم کس چیز کو جو ہے نا اپنی زندگی میں چینج کریں گے کسی بھی اعتبار سے. تو وہ آپ کو بہت سارے واقعات سے، چیزوں سے نظر آتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایکچولی آتا ہے، وہ حدیث میرے سامنے ابھی ہے نہیں، بٹ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یو نو وہ ہی واز ولنگ ٹو لیو اعتکاف، ٹھیک ہے، اعتکاف چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے وین ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ مسجد میں ایک شخص جو ہے نا وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کسی دنیاوی مسئلے کے لیے. Right? In the sense that is how well these people were trained by the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ ہم کس قسم کے ایمبیسڈرز ہیں، کیسے لوگوں کی مدد کو جو ہے نا پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو سیرت آپ کو یہ سب لینس دیتی ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے جو آپ کو کہانی کا ظاہر نظر آتا ہے، بیکاز آپ کو میں نے ٹاسک پہلے بتائی کہ ہم سب نے سیرت کو ریڈ کرنا ہے، پڑھی بھی سب نے یا اسکول میں پڑھی ہوئے، بٹ آپ نے اس لینس کے ساتھ، میں آپ کو سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، خود اس کو انٹیلیجنٹلی پرکھنا ہے. اینڈ یہ جو آپ اپنے ذہن میں مینٹل تفسیر کر رہے ہوں گے نا سیرت پہ، ہمارے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا اس سے. آپ خود اس سٹوری کو، اس واقعے کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں دیکھنا سیکھو. یو آر آل انٹیلیجنٹ ایجوکیٹڈ پیپل، رائٹ؟ یو کین آل انفر اینڈ ٹیک آؤٹ تھنگز اینڈ سی دیٹ، اینڈ دین یو اسٹارٹ سیئنگ، رائٹ، the magnanimity of the Prophet's life. آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے کتنے عناصر تھے جو ایکچولی ہم نے مس آؤٹ کر دیے، کتنی ساری چیزیں تھیں جو وہ ہیں. وجہ ہے نا کہ آج ویسٹرن آتھرز، مورخین، ایون پی ایچ ڈی اسکالرز وہاں کے 5 سال لگا رہے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اٹھا کے اس پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. کوئی ان کی لیڈرشپ اسٹریٹجی پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ان کی ملٹری اس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ان کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ہاؤ مچ کین یو ڈو اباؤٹ اے مین؟ People who don't even believe him to be the prophet of God yet are so inspired by his life, right, کہ ان کو نظر آ رہا ہے. اینڈ ہماری بہترین محبت کا آنسر وہ یہی ہے کہ ہم 2-4 دفعہ ان کو سال میں یاد کر لیا کریں سیریمونیلی تک سے. تو اس بیریئر کو بریک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو ایک تکلف ہے نا آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان، یہ جو ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ہم بس ایک تقدس کے زمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے، آپ سے کی زندگی سے انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ میرے نبی ہیں اور ان کی ہر تعلیم جو ہے نا میرے لیے ایک ایسی انسپریشن ہے کہ مجھے اس تک پہنچنا ہے. وہ اس کے لیے صرف پڑھنا ہے، اردو، انگلش، بہت ساری کتابیں صرف پڑھنا ہے آپ نے، اور بہت آسان اور انسپریشنل ہے، جیسے کوئی بھی سٹوری بک پڑھنی ہوتی ہے، بٹ وہ کرنا آپ کو پڑے گا. یعنی اس سے آگے ہم آپ کے لیے نہیں کر سکتے. اچھا جو نہیں پڑھ سکتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت اچھے لیکچر سیریز ہیں، بہت سارے اسکالرز کے ہیں، تو وہ آپ کسی ایک کو سن لیں جن سے آپ کی مناسبت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کی بات جو ہے اثر کرتی ہے. تو دین یو لک ایٹ دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ 23 سال کا جو دور ہے، حالانکہ انالیسس ہم بائی پچھلے پہلے 40 سال کا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا ہوا ہے، بیکاز میرے پاس وقت مختصر ہے تو میں کچھ ہی چیزوں پر بات کروں گا. سو دا پروفیٹس لائف went through different phases, ٹھیک ہے، in those 23 years. Now obviously me and you know of مکہ and مدینہ موٹا ٹھیک ہے، کہ مکی دور تھا پھر مدنی دور تھا. ہم مکی دور کو سکسیس کے ساتھ ہارڈشپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اسائن کرتے ہیں. مدنی دور کو ہم سکسیس کے ساتھ اسائن کرتے ہیں، رائٹ، اینڈ دیٹس ہاؤ وی جنرلی اسٹڈی اٹ، ٹھیک ہے. ایک چیز میں اس سے پہلے آپ کو کہوں کہ and we do this when we teach the seerah as well. When you are reading something, put yourself in the shoes of the person that you are reading about and understand and imagine for a while, just pause and imagine for a while, ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے اس وقت کیا تھا، رائٹ، اس کے لیے اس وقت کیا ایسپیکٹس تھے، کیا چیزیں تھیں. میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے
مدینہ ہمیں پتہ ہے کیوں فیسنیٹ کرتا ہے؟ بیکاز ہم سب فتح مکہ کے بارے میں سوچتے ہیں. فتح مکہ 8 سال بعد ہوئی ہے. فتح مکہ جو یعنی ہر جنگ سے پہلے مسلمانوں کی جو حالت ہے نا، اور اللہ کی نبی کی جو دعائیں ہیں، وہ جس سطح کی آپ کے اندر ایک ٹینشن، ایک انگزائٹی، ایک پریشر بلڈ اپ کرتی ہے، اس کو تو ہم ایسے آپ بدر ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کرکٹ کا وہ میچ تھا جس میں پتہ نہیں آپ نے جو ہے نا 10 وکٹوں سے جیتے تھے. یا چلو ایون وین یو آر واچنگ اے میچ، چلو لیٹس ڈو دیٹ، وین یو آر واچنگ این انڈیا پاکستان میچ جس کا رزلٹ آپ کو نہیں پتا، ویسے تو پتہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ جس کا رزلٹ آپ کو اٹس نرو ریکنگ، isn't it? T20 میچ کین بی نرو ریکنگ. Now when you are watching the highlights of a match جس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے، اچھا تو جس میچ میں آپ ہارے نا اس کی تو آپ ہائی لائٹ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، جو جیتے میں آپ بڑا انجوائے کر کے دیکھتے ہیں، تو سیکھتے پھر کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں. ڈو ناٹ ریڈ دا سیرا ایز اے سکسیس اسٹوری، بیکاز آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ریڈ دا سیرا فرام دا پرسپیکٹو کہ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ نو کہ کیا ہوگا. ہی واز انشور، رائٹ؟ ہی از میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. ہی از آلریڈی سین کہ کوئی ایسی چیز، ہی از آلریڈی سین کہ میرے صحابی جو ہے نا، یعنی ایوری سیرا بیٹل ایک کویسچن مارک یہ کون شہید ہوگا. یہ کوئی یا تو ہوتا نا، ہم کہتے ہیں کہ یار 10 سال بعد ایگزیمشن یہ تھی یار کہ کوئی ایک صحابی شہید ہی نہیں ہوئے. لٹرلی ایوری سیرا بیٹل کوئی شہید ہوگا کسی نہ کسی عنصر تک، اینڈ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. میں آج سوچ رہا تھا کہ like I don't know if I can articulate this, but you know, you want to see the end of something, especially if you're somebody important. تو ایک ہوتا ہے نا, you want to get to the end of a story. Do you realize that for so many great names, they never got to the end? You know, مصعب بن عمیر کو کبھی نہیں پتہ چل سکا کہ پھر مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا. In fact, to begin with, عمار اینڈ سمیہ نہیں یاسر اینڈ سمیہ کو کبھی نہیں پتہ چل سکا کہ مکے میں ہی اس چھوٹے سے گروپ کو مار دیا گیا یا کبھی یہ کامیاب بھی ہوئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی جو احد کی قربانی تھی اس کے بعد آگے کیا ہوا. He was not there to see that success, isn't it? Right? And you know, that's something that me and you have to understand that when we walk this path, in the process, we will lose people. Right? We will lose people. You know, Ghazza lost Ismail Hania. But that doesn't mean that we lost, right? The journey, the notion of, you know, standing up, وہ continue ہوگا. So ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ in the process ہم بھی جا سکتے ہیں. None of us is infallible. And اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا ہے کہ آج ہم ہیں کل شاید ہم نہ. In any sort of context, right? You know, the people that you lost, by the way, in the India-Pakistan skirmish are the real martyrs, aren't they? The people that you lost. And yet they're not here to see the success of what we witnessed. So بہت سارے ڈائمینشنز ہیں جو جیسے ہی آپ سوچتے ہو نا, I'm trying to say this again and again, آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہاں وہی اسٹوری ہے, صرف میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. So now let's sort of, you know, look at the phases of the prophetic seerah. The first phase of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life is what you call is private preaching. ٹھیک ہے. اینڈ مور دین ایکچولی پرائیویٹ پریچنگ, اس کے کچھ عناصر ہیں. اس کو کچھ کتابیں بائی دا وے دعویٰ سریہ بھی کہتے ہیں, سیکرٹ پریچنگ. حالانکہ اس پہ پھر اختلاف بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سیکرٹ پریچنگ اور پرائیویٹ پریچنگ تھوڑی سی الگ ہے بٹ کچھ اوور لیپ بھی ہے. However, what you have to understand کہ why is it that اسلام جو ہے, یعنی when the first revelation comes down in مکہ مکرمہ, why is it that اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی کو آل آؤٹ جانے کے لیے, آل آؤٹ سے مطلب یہ ہے نا کہ سب کو بتا دو, پھر دعوت شروع کر دو, 3 سال ویٹ کرواتے ہیں فار اے لانگ پیریڈ آف 3 years. کہ ہم یہاں 4 سال میں AISL کا بچہ گریجویٹ کرا دیتے, ٹھیک ہے. سو ایسے نا کہ آپ 3 سال نہیں مکے میں ہی رہ رہے, بہت خفیہ طور پر جو ہے نا کس بات ہو رہی ہے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ صرف اس سے جس کو اللہ کے نبی ٹرسٹ کرتے ہیں یا ابو بکر ٹرسٹ کر رہے ہیں. اینڈ وہ 3 سال کے بعد لٹرلی ہینڈ فل آف کمپینینز ہیں. آپ سوچیں 3 سال کے طویل عرصے کے بعد اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے آپ بیٹھے ہیں, یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. یہ تو ہے جو 8-10 سال کے بعد کو 100 بندہ جمع ہوا تھا. ہینڈ فل آف پیپل, لٹرلی انگلیوں پہ جن کو آپ گن سکتے ہو. Why are we waiting for 3 years? What is happening? اس میں ایک جو ایسپیکٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, ٹھیک ہے, وچ بیکاز وہ ہمارے لیے ریلیٹیبل ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آج ہم دین کا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں 3 سال ہی ویٹ کرنا ہے. یو نو,
the Prophet himself internally, you could argue, was being prepared. ان 3 سالوں میں نا بہت ساری یعنی وہی پھر بھی آ رہی تھی, بیچ میں رکتی تھی, ٹھیک ہے, چیزیں سکھائی جا رہی تھیں. نبی علیہ السلام کی اپنی ایموشنل, اسپریچول, سائیکولوجیکل ریزیلینس, اسٹرینتھ کو بلڈ کیا جا رہا تھا. ان 3 سالوں میں ایک بیسک سپورٹ اسٹرکچر دیا جا رہا تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فال بیک کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ شروع کریں گے نا, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع کیا تھی, آپ یہ بات سمجھیں. حالانکہ ورقہ بن نوفل نے ڈے 1 پہ بتایا تھا کہ آپ کو آپ کے لوگ نکال دیں گے باہر, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع یہ تھی کہ یار یہ میں تو وہ شخص ہوں کہ میں صادق اور امین ہوں, رائٹ. تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, میں جب بات کروں گا تو یہ بات مانیں گے. ایک مان ہوتا ہے نا کسی کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, علی بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, ہم نے عمرہ ساتھ کیا ہے, تو مجھے اگر کوئی بات کہیں گے کہنا, میں کہوں گا یار میں نے ان سے عمرہ کیا ہے, ایک ہمارا تعلق ہے, ذہن بیٹھا ہے, میں ڈائریکٹ کہہ سکتا ہوں, رائٹ. تو اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا یار کہ یعنی the prophet knew that he was the most respected, the most beloved, the most honorable man in مکہ مکرمہ. اینڈ دوسری بات کانفیڈنس ایڈیشنل کیا تھا کہ میں کوئی غلط بات تو کر ہی نہیں رہا, میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. کوئی بات کو میں ان سے انڈیو فیور مانگوں تو چلو ناراض ہونا ہی بنتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو تو تھا کہ میں بات کروں گا اور قریش اس پر آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیو کہ کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہی از گوئنگ ٹو فیس دا ٹفسٹ آف کالز. So for 3 years the ground was being set up, right? Now understand similarly today when you are inspired towards the deen, okay, and mashallah all of you are making that journey. بہت ساری دفعہ you are naive in thinking کہ جب آپ جو ہے نا نیک ہوں گے, ریلیجس ہوں گے, پریکٹسنگ ہوں گے, آپ کے گھر والے بھی آپ کو سرائیں گے, سب کچھ کریں گے. That does not happen all the time. بہت ساری دفعہ the society will turn against you, they will estrange you. Your own, parents will say things to you. Your employer will probably fire you at times. Your friends will mock you. وہ کوئی آپ کو مولوی کہے, کوئی کچھ اور کہے, جو بھی کہے, بٹ all of a sudden آپ کو لگتا ہے کہ یار گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اینڈ بائی دا وے یہ ایک میجر وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. یہ پیئر پریشر, یہ فیئر ہم سب کے اندر ہوتا ہے, رائٹ. تو اس لیے چیزیں چھوڑی نہیں جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا ایک نوشن تھا, ایک وقت تھا جس کو ڈیولپ کیا. جب آپ علیہ السلام جو ہے نا اس پہ دیکھو کہ حالانکہ اللہ کے نبی کا نوشن ڈفرینٹ ہے, یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے بھاگ جانا تھا, بٹ ہمیں اس میں ایک لیسن یہ مل رہا ہے کہ کبھی کبھی اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرینتھن کرنا, رائٹ. اینڈ دین وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم had sort of reached that point, right, then is when the hukum comes in that first with your family وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ٹھیک ہے, and then to the public. وہ بہت کوئک سکسیشن میں ہوتا ہے دونوں, ٹھیک ہے, کہ پہلے آپ سے اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں, پھر پورے اس کو بلاتے ہیں. اینڈ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ نے پبلک دعوت دینی. اچھا پبلک دعوت ہوتی ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, آپ سے صفحہ پہ چڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ تو لائک آدھے گھنٹے کا ایونٹ ہے. اگر آپ اس کو امیجن کر لو, اور پورا یعنی in half an hour the entire city is turned against you, right, اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کے اپنے چچا, تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھو کہ جو سیکنڈ فیز آف اسلام تھا, ٹھیک ہے, جو میں ہمیشہ آرگیو کہتا ہوں ہماری زندگیوں میں بھی ہوگا, ٹھیک ہے, کہ صرف پرسیکیوشن کو بیئر کرنا ہے. آپ کو یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو مار پڑے گی اور آپ کو برداشت کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ غزہ میں ابھی ہوتے دیکھ رہے ہیں نا, اینڈ اس کے ملٹی فیسٹڈ رسپانسز ہو سکتے ہیں, بٹ انڈرسٹینڈ اٹ از ویری سملر ٹو دا فیکٹ کہ all of you, I can bet, have felt frustrated when you watched a video on your phone, ٹھیک ہے, of something that is shaken you from your core. اینڈ وہ فرسٹریشن کبھی ڈسپوائنٹمنٹ, کبھی غصہ, کبھی ریزینٹمنٹ, کبھی بہت سارے ایموشنز ہیں نا جو آتے ہیں, اینڈ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. کبھی فوج پہ تپ نکلتی ہے, کبھی یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز پہ نکلتی ہے, کبھی اپنے اوپر نکلتی ہے, کبھی مولویوں پہ نکلتی ہے, یہ سب اپنی جگہ. انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ جس طرح, but people that you are seeing be tortured are only images and names for you. آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتے. What about the fact that your prophet had to walk in the streets, اللہ کے نبی کو ان گلیوں میں چلنا پڑا اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا بلال کو جلایا جا رہا تھا. بلال was not a name for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and wallahi the Prophet had more love for humanity and for his people than me and you have for people today. And this happened day in, day out. For weeks and months the Prophet had to sort of, pick up the body of Sumayya جس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. He had to sort of, console Ammar جب حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا.
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سالوں بعد بھی جو ہیل نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے مار پڑ رہی ہوتی تھی. کہا نہیں تھا سیدنا خباب نے کہ یا رسول اللہ کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اینڈ یہ ایک دن نہیں تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. وی سے کہ 1.5 2 years to the genocide. This is exactly what happened. This is several years of hardship where there was no response. There was no possible response to begin with. Now I'm not justifying, ٹھیک ہے. I'm just saying کہ جب آپ نے سیرت پڑھی ہوتی ہے نا تو آپ کو ایک الگ ڈائمینشن سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی all you can do is صبر and turn to اللہ سبحانہ وتعالی. بٹ یا ان دیٹ صبر اگلی ٹرانزیشن ہوتی ہے اینڈ وہ انشاءاللہ ابھی بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہے کہ اب دیکھو اسی مکی دور میں یہ صبر والا پیرامیٹر، یہ نوشن چلتا ہے. اینڈ یہ جو پارٹ ہے نا، اس ون دا ہارڈسٹ فیز آف دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ سپورٹ کیسے ملتی ہے؟ پہلے حمزہ سے، پھر عمر بن خطاب سے. ہے نا، حمزہ اینڈ عمر بن خطاب are like two anchors that اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی 1-2 سال مار کھانے کے بعد اچانک بسٹو کرتے ہیں. تو آج بھی وہ حمزہ اور عمر بن خطاب پیدا ہوں گے، بٹ اس کے لیے ہماری دعا، ہماری اخلاص اتنی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت کے حمزہ اور عمر بن خطاب بن سکیں. کیونکہ عمر کے آنے کی وجہ سے ہم تو the caliphate of Umar is a different thing. عمر کے آنے کی وجہ سے just the morale of the Muslims is just very different altogether, right? Very different, right? And in this, understand the role of people. You people actually look at the ulama, the leaders, as in a manner کہ یار سارا کنٹرول تو ان کے پاس ہے، یعنی علم تو بڑے بڑے اسکالرز کے پاس ہے، وسائل تو مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے پاس ہے. تو ان دیٹ سینس تو صحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ دیٹ اے مین، عمر بن خطاب یعنی ایک کافر شخص مسلمان ہوتا ہے اینڈ اوور نائٹ وہ مسلمانوں کے ایموشن کو ایسے امپیکٹ کر رہا ہے جس کو جیسے اللہ کے نبی بھی نہیں کر سکے. آپ کہہ کو نا، یعنی عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کی آج ہو رہی ہے کہ جو کریج اور اسٹرینتھ عمر بن خطاب لا رہے ہیں، حالانکہ ہم پھر بھی آرگیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ واز دا موسٹ کریجیس. So you have to understand کہ the role that you can play in your university, in your school, in your office, in your community, in your family, right? اس کے لیے کوئی ڈاکٹر اسرار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. اس کے لیے مولانا طارق جمیل نے آ کے بیان نہیں دینا آپ کے گھر میں، یا مفتی تقی عثمانی یا کوئی اور اسکالر نہیں آئیں گے، وہ آپ ہی نہیں کرنا. بیکاز یہ چیز اللہ کے نبی نے جو ہے نا ہمیں دکھائی. حمزہ نے جن لوگوں کو امپیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، واٹ واز حمزہ's علم. So everyone has a role to play, but we've forgotten that role because ہمیں سیرہ کا وہ thinking lens نہیں پتا، اور ہمارے پاس وہ اگین اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھو انٹرسٹنگلی کہ نہ صرف یہ ہوتا ہے، بیکاز یہ دو نام، میں 2 نام اور لوں گا، یہ 2 نام انٹرنل سپورٹ تھے، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی پیپل who you did not expect converted to Islam and then went on to be leaders in their own accord. Then look at 2 other stories. میں تھوڑا سا اس کو جاؤں گا. One, ٹھیک ہے, is it's phenomenal that how Allah subhanahu wa ta'ala chose Abu Talib to be the biggest support of the Muslims. ابو طالب میں ہمیشہ کہتا ہوں his is a case جو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا from the Sunni perspective. How can a man support the Prophet and the Muslims, یعنی particularly جو boycott نکالا ہے نا انہوں نے. اگر ہوتا نا کہ چلو اپنے نیفیو کو سپورٹ کرتے رہے، پھر boycott آیا تو چلو یار اپنے اپنے راستے بیٹا، یعنی 2.5 سال تمہارے لیے بھوک کاٹے ہم تو اس مذہب کو ابھی تک الائن ہی نہیں ہے. obviously the اہل تشیع believe otherwise, but that was this. and then مطعم بن عدی، ٹھیک ہے، کہ کیا زبردست جو ہے نا اللہ کا نظام ہے کہ ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے. دیکھو کیسے سپورٹ سسٹم گرے گا. ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے، خدیجہ رضی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اٹس اے ایئر آف گریف. ابو لہب ایکچولی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اینڈ ہی ٹیلز دا پروفٹ، ٹھیک ہے، دیٹ اٹس ٹائم فار یو ٹو لیو مکہ. ابو لہب بدبخت آدمی نے کہا تھا کہ حالانکہ پبلکلی وہ سپورٹ اناؤنس کر چکا تھا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، ان سائڈ ایک سیرت میں مینشن ہے، کو کہتا ہے کہ چلے جاؤ. اینڈ دیٹس ایکچولی وائی دا پروفٹ لیفٹ فار طائف. تو نبی علیہ السلام طائف جا رہے ہیں لٹرلی ایز اے ریفیوجی، کہ یار جا کے وہاں سے شاید کوئی واپس آتے ہیں اور مکے میں کوئی ان کو داخل ہی نہیں ہونے دے گا. اینڈ 1 2 3 کچھ کتابیں کہتی ہیں 4
رائٹ. اپ ٹو 4 ڈفرینٹ جو ہے نا کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف سرداروں کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ محمد باہر کھڑے جو ہے نا گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے اندر آنے دو, نو بڈی از ایکسیپٹنگ. اینڈ مطعم بن عدی کہتے ہیں کہ آدھی رات کو اپنے بیٹوں کو تلواروں کے ساتھ لے کر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس پروٹوکول کے ساتھ ان کو مکے میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یعنی یہ پروٹوکول اتنا وہ تھا کیونکہ اتنی اٹ واز سو تھریٹننگ فار دا پروفٹ. اینڈ اس پہ جو ہے نا بیسیکلی ابو جہل مطعم بن عدی سے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو, ہیو یو آلسو ایکسیپٹڈ اسلام؟ ہی سیز نہیں, بٹ اللہ ہیڈ چوزن مطعم ٹو سپورٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. اینڈ کیا کمال ہوا ہے, میں آئی ڈونٹ نو, دس از سم تھنگ سو بیوٹیفل, آئی آلویز لو دس, دیٹ مطعم ول پاس اوے سون. ٹھیک ہے نا, مطعم بن عدی نیور ٹرن ٹو اے مسلم اینڈ ہی پاسڈ اوے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ جس کو ہدایت دیں. دیٹس ہاؤ وی شوڈ بی تھینکفل کہ وہ ہے. تو آپ سے مدینہ چلے جاتے ہیں, بدر کی جنگ ہوتی ہے, بدر میں 70 لوگ قیدی ہوتے ہیں اور قیدیوں کی فیٹ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے, اینڈ اچانک ہمارے نبی کو مطعم بن عدی یاد آ جاتا ہے. یعنی the prophet says beautifully, he says کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے ایک دفعہ کہتا کہ ان ساروں کو چھوڑ دو, تو میں بغیر کسی اس پہ چھوڑ دیتا, کہ that's the man that he was, right? اللہ اکبر. and yet you see, Allah did not choose to guide Mut'im, and that guidance me and you got for free. Literally we got it for free. ماؤں کے پیٹ سے ہمیں وہ کلمہ ملا ہے جس کے لیے جو ہے نا لوگ مر رہے ہیں جن کے پاس ہدایت نہیں ہے, and yet we are putting it to a waste in the name of what? Materialism, consumerism, our basic desires. So this is achieved, right? کہ Allah subhanahu wa ta'ala then gave the Prophet supporters. And in that, the lesson for us is that when you bear hardship, support is guaranteed to come. It will come in the most unexpected of manners. Haven't you seen the most unexpected of nations and people are helping us right now? Yeah. جن سے توقع تھی, کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, جن کے اوپر فخر تھا, اس کے بجائے کتنے اور لوگوں نے, یعنی میں کہتا ہے اٹس اسٹننگ دیٹ 8, 10, 12 لوگ جو ہے نا اٹھ کے وہاں سے چلتے ہیں ویسٹ سے ایک کشتی پہ کہ ہم نے ایڈ پہنچانی ہے. وہ پہنچے یا نہ پہنچے وہ کبھی میٹر ہی نہیں کر رہا تھا. What was mattering was the fact that these people left, right? Put their lives at stake and went all the way. Yeah? Because yahi hai na, and you know what? Ke every day when you read the news will feel like a failure. Every day will feel ke kuch bhi nahi ho raha, and that is exactly how the seerah was. For an entire span of 13 years, every day felt like a failure. Also, 2.5 years of boycott felt like a failure. ابھی کتنے عرصے, کیا 4-6 مہینے ہو گئے نا کھانا نہیں انٹر ہونے دے رہے, 2 سال کھانا نہیں انٹر ہوا مسلمانوں کے لیے. It felt like forever کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. And then here we are. Medina happened, Badr happened, Trench happened, Khaybar was conquered, Makkah was conquered, Hajj happened, and we are Muslims today. It will happen. The mindset of the Muslim has to be کہ فتح ہماری ہوگی. یہ guaranteed ہے. سوال یہ ہم اس جرنی میں کہاں اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں, رائٹ. اور وہ پلیسمنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کتابوں سے ہو ہی نہیں سکتی, وہ روکی سوکی سنت کو فالو کر کے ہو ہی نہیں سکتی, وہ خالی داڑیاں لمبی کر کے ٹوپیاں پہن کے ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایکچولی جب تک آپ اس کو نہیں سمجھو گے, نہیں اس کو وقت نہیں دو گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار ایکچولی جیو پولیٹیکل سیناریو میں ہمیں کیسے سوچنا شروع کرنا ہے, رائٹ. اچھا اب دیکھو کہ اس کے بعد مائیگریشن ٹو سیفر لینڈس بھی ہو رہی ہے. ابسینیا کی جو میں نے بات کی تھی اس کا ظاہری آنسر یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ریفیوج دینی ہے جن کو بہت مار پڑ رہی ہے. اینڈ اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو, اگین اس کو بھی آج سے لنک کریں کہ کبھی کبھی when the persecution goes to a degree or uncertainty goes to a degree, some people have to leave. The Muslims who left, چلو میں شروع میں تو کہا نا کہ کچھ تو اسٹریٹجک ریزن کی وجہ سے کہتے, بٹ جن کو واقعی مار پڑ رہی تھی اوور ویلمنگ میجورٹی تو وہی تھی. کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یار انہوں نے مکہ چھوڑ کے ڈیزرٹ کر دیا, یہ تو کعبے میں رہ سکتے تھے, اسلام تو ادھر ہی غالب آنا ہے, پتہ نہیں کدھر ریڈ سی حبشہ چلے گئے کسی کے پاس. اللہ کے نبی کے حکم پہ قرآن کی آیت اتری تھی, ان کو بھیجا گیا. So yeah, it might be wise that there will be people, there are people who might leave, some of them will leave Gaza, some will leave for, but then again ایک لیو کرنا یہ ہے کہ
جا کے اپنی آئیڈینٹی ہر چیز گوا دینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی وقتی طور پر میں مقصد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں فار اے لارجر سورٹ آف کاز، فار اے لارجر نوشن آف انڈرسٹینڈنگ. سو وہ بھی ہوتا ہے، رائٹ، وہ بھی ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے نا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب یہ سب ہارڈشپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیئر کر لیتے ہیں تو اس ٹینیور کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مدینہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. And you know, we go to Medina today and we celebrate the beauty of it, the peace of it. Those of you who've been there, and may Allah take all of us to Medina Munawwara and Makkah Mukarramah, right? I mean, but Medina is not simple. For the first 1.5 years of the Prophet's life, it was a very awkward phase. بہت مشکل تھا. I'll tell you why. You know, the Prophet is made the head of the state, right? So now relate this to the fact کہ بڑا لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ شادی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار میں قوام ہوں، ٹھیک ہے، میں سربراہ ہوں گھر کا. وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو 6 مہینے میں، ٹھیک ہے. کتنی خوش جو ہے نا، یعنی یو نو مینیجنگ ایموشنز از ڈیفیکلٹ، ویدر اٹس یور اسپاؤس، اٹس یور ان لاز، اٹس یور چلڈرن، اٹس دی ایکسٹینڈیڈ فیملی. اسی طرح آپ ایک کمپنی کے CEO بن جاتے ہیں، اٹس ڈیفیکلٹ، رائٹ. ہم نصیحت چلا رہے ہیں، چھوٹا سا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ایزی. بہت ساری چیزیں ہم آپس میں لڑ بھڑ بھی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت چیلنجز بھی آتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. فنڈنگ کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی ایونٹ پہ اختلاف ہو گیا. آپ میں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی ساری ہوا. تو بھی نہیں اسی طرح یہ جو ایک یوٹوپین انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ایگزسٹ نہیں کرتی. آج سے ہم ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتے ہیں، بٹ آپ پہلی بات یہ سمجھیں مسلمان میجورٹی نہیں تھے. شروع میں مسلمان میجورٹی نہیں تھے. تو جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا وہ کہ مسلمان 1/3 تھے ایکچولی پرابلی. اچھا، اور ہوتا نا کہ باقی 2/3 شاید ایک وہ نیوٹرل لوگ تھے. باقی ایک بڑا گروپ تو عبداللہ بن ابی کا تھا. عبداللہ بن ابی از دا ہارڈسٹ اینیمی. دیر از اے ریزن اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. یو نو، اگر آپ واضح کر دیں نا کہ یار یہ آدھے لوگ بیان سننے آئے اور آدھے لوگ دشمن ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے بڑا آسان ہے. آپ کہیں آدھے بیان سننے آئے، ان میں سے کوئی 2-4 ایجنسیوں کے بھی چیک کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، حساب کتاب لگانا کون ہے، کون مخلص ہے، کون نہیں ہے، کیا کرنا ہے. آتے ہیں، فکر نہیں کریں، سب آتے ہیں. ٹھیک ہے، کالا ڈالا نہیں آیا، باقی تو سب آتے ہیں. ٹھیک. سو اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک سبسٹینشیل لوگ ہیں جو جنگوں میں شرکت کر کے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں، صحابہ کو ورگلا رہے ہیں، انصار مہاجرین میں فساد پیدا کریں، اوس اور خزرج کو انعام نے اس کو اسٹریٹجکلی، پاور سے نہیں، اسٹریٹجکلی اس کو کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے. And the Prophet could not throw out Abdullah bin Ubay on day one. And he had to bear with him for the next 10 years, 9 years, you would argue, right? Until he passed away. Which, again, is a lesson. I don't think your power or your authority is going to be a means کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے. نہیں، آپ کو بہت ساری دفعہ حکمت کے تحت چلنا پڑتا ہے. ہاں، پھر بدر ہوتا ہے، اور بدر کے بعد اب پہلی دفعہ جو ہے نا ایک مسلمانوں کا اسٹرینتھن ہونا اسٹیبلش ہوتا ہے. بٹ یاد رکھو بدر کی پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ اینڈ میں بس اب جلدی اس کو کرتا ہوں، 5-7 منٹ میں ریپ اپ بھی کرتے ہیں. بدر کی پرابلم یہ تھی کہ بدر کے بارے میں نا اٹ واز مور لائک، جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو بھی کہتے ہیں کہ یار تکا لگ گیا تھا، بیکاز نو بڈی ایکسپیکٹڈ دیم ٹو ون اینڈ دے وون. ٹھیک ہے. اینڈ the notion still was کہ this was a one off thing. And to complicate it further, احد اگر دوبارہ احد جیت جاتے نا تو سیمنٹ ہو جاتا، احد نہیں جیتے. ٹھیک ہے. اینڈ بائی ٹرینچ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اگر آپ غزوہ احزاب پڑھیں، یعنی غزوہ احزاب کو بیٹل آف کانفیڈریٹس کہا اس لیے جاتا ہے کہ عرب ہسٹری کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ 10,000 لوگ ہیں، وہ قریش تو تھے ہی نہیں، خالی سارے قبیلے جمع ہو جاتے ہیں یار ان کو ایک ہی دفعہ ختم کر دینا ہے. صرف اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ سوچو نا، ٹھیک ہے، کہ کتنا وہ ہے. آپ کوئی مجھے کہنا کہ یار کہ پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، سب نے مل کے فیصلہ کر لیا کہ نسیہ کو بند کروانا، بیوروکریسی، آرمی، اسٹیٹ، یہ وہ فلانا، تو صرف سوچ کے ایک پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ورسز کہ یار وہ ایک ڈپارٹمنٹ نے کہا تو بندہ کہتا ہے چلو دوسرے سے سفارش لگا کے وہ لڑ لیں گے. احزاب واز دا فیکٹ دیٹ ایوری بڈی کیم ڈاؤن، رائٹ. اینڈ مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھی، جنگ لڑنے کی اسٹرینتھ تھی نہیں، اگر ہوتی تو خندق کیوں کھودتے. ٹوٹل اسٹریٹجی یہ تھی کہ بس ہم لڑے بغیر کسی طرح جیت سکیں. پھر ڈیورنگ بیٹل وہ اسٹریٹجی فیل ہوتی ہے بیکاز یہودی وہ کرتے ہیں جو انہوں نے، جس کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں غداری کرنے کے لیے. نہیں ہے.
So it's hard times, it's literally times that me and you can understand. ٹھیک ہے کسی بھی اس میں. And hard times call for true people to say the right things, right? کسی بھی اس میں جب احزاب ہو رہا ہے نا, لاسٹ تھنگ دیٹ آئی ول سے آن دس اینڈ دین جسٹ ٹرائی اینڈ ریپ اپ, جب غزوہ احزاب میں یہ یہود والا مسئلہ ہو رہا ہے تو بنو غطفان, اف آئی ریممبر کریکٹلی, ٹھیک ہے, بنو غطفان میجر ایک آرمی کا چنک قریش میں ان کی طرف سے تھا, غالباً شاید 2 یا 4 ہزار بندہ ان کا تھا, ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ اچھا وہ کیوں لڑنے آئے تھے؟ ان کو صرف بیسیکلی مال کی لالچ دی تھی قریش نے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں غطفان کو پیغام بھیجتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ تم لوگ بیک آف کر جاؤ اینڈ ہم تمہیں مدینے کی پتہ نہیں ہاف دا پروڈیوس, ایک سرٹن اماؤنٹ ہم تمہیں پورے سال کے لیے دیں گے, ابھی ہماری جان چھوڑو. تو دا پروفٹ از میکنگ اے کمپرومائز دیٹ یو وڈ ناٹ ایکسیپٹ ہم ٹو میک. اینڈ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو, انصاری صحابہ کو, معاذ ابن جبل اینڈ سم آف دی ادرز, دے گو ٹو دا پروفٹ اینڈ دے سے یا رسول اللہ رائٹ یہ نہ کریں کہ وی ول فائٹ ٹل دا لاسٹ ڈراپ آف آور بلڈ, ٹھیک ہے, ڈونٹ یو وری, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. And it shows to you the importance of having the right people around you. And that's why none of us can do anything today in this world akele hoga. We need people. Every one of us needs each other if we have to be a strength, right? And that's what the Prophet understood as well, right? So یہ سارے عنصر ہیں جس کے بعد آپ کو کہیں جا کر نا سکسیس نظر آتا ہے, right? اینڈ اس سکسیس سے پہلے جو آخری بس I'm sorry, it's slightly longer now, but 10 minutes I will take. I want you all to understand کہ اس سکسیس سے پہلے جو چیز ہمیں انکیپیسیٹیٹ کرتی ہے, بیکاز میں تھوڑا سا سولوشن کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ ہمارے انر چیلنجز ہیں. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سب کے بہت سارے انر چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ understand that because I sit on this side and talk to people, بہت سارے ایسپیکٹس دیٹ ڈز ناٹ میک می پرفیکٹ اور اینی بیٹر. کتنی دفعہ جب آپ لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہو یا پریشان دیکھتے ہو تو آپ کے پاس نا ایک ایبلٹی ہوتی ہے ہیلپ کرنے کی. کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی چیز ہے, آپ کوئی انٹروینشن کرتے ہو, اللہ کی مدد آ جاتی ہے. دکھ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ بہت ساری دفعہ ہی نہیں, مجھے تو کہ جب آپ کو وہ خبر ہی اتنا لیٹ ملتی ہے, جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے. سو انڈرسٹینڈ کہ میں اور آپ جو ہے نا ایکچولی آن اے ڈیلی بیسز وی آر گوئنگ ٹو بی وونڈیڈ ان ملٹیپل ایسپیکٹس. تو اس کو ایسے سمجھو, ہم سب سمجھدار لوگ ہیں, جب ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں تو سیلف ہیلنگ نا ایک سرٹن درجے تک ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری سیریس ہے اور آپ اس کو نہ اٹینڈ کریں تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ ریکوری جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گی, یا اس کا ڈیمیج کسی حد تک پرماننٹ ہو جائے گا, رائٹ. اگر مجھے کولیسٹرول ہے اور میں اٹینشن نہیں دے رہا تو ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد کچھ آرٹریز بلاک ہو جائیں گی, کوئی ایک چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک آ جائے گا, وہ 2-4 اسٹنٹ بھی ڈلیں گے, سب کچھ ہوگا, تو اس کے بعد پھر 0 میٹر تو نہیں ہو سکتے نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو یہ تو فزیکل ہیلتھ ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے اتنی ہمارے یہاں, کیونکہ اس کا تو ہمیں پتہ ہے. بٹ فزیکل ہیلتھ خراب ہونا آپ کو فزیکلی انکیپیسیٹیٹ کرتا ہے, رائٹ. میں ابھی پیچھے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا تو مجھے سمجھا رہا تھا, اس نے کہا دیکھو ایک لائف سپین ہوتا ہے, ایک ہیلتھ سپین ہوتا ہے. تم 100 سال زندہ رہ لو, اگر تمہارا ہیلتھ سپین 40 سال ہے نا تو 60 سال تم محتاجی گزارو گے, ٹھیک ہے. تو شرم کرو, دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ ٹو می, ٹھیک ہے. کہ پے اٹینشن آن واٹ ایور یور ایشوز آر, اینڈ میڈ اے لاٹ آف سینس, رائٹ. سو انڈرسٹینڈ کہ دیر آر 2 مور تھنگس. تو جس طرح ہماری فزیکل ہیلتھ ہے نا, اس طرح ہماری مینٹل ہیلتھ ہے. اینڈ یہ جتنے جوان بچے ہیں آپ کو میں زیادہ کہوں گا, بیکاز ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اور امپورٹنٹ ہے. اور لیکن میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہوں گا کہ خالی مینٹل ہیلتھ نہیں ہے, ہماری اسپریچول ہیلتھ بھی ایک چیز ہے. ایوری ون آف اس ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے مینٹل النیسز ہیں اور جو ہمارے اسپریچول النیسز ہیں, ان کو ٹھیک کیے بغیر میں نے آپ کو اوپر جو کچھ کہا ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہ صرف باتیں رہ جائیں گی. اینڈ ہم سب کے مینٹل اور اسپریچول ایشوز ہیں. یو کین کلوز یور آئیز ٹو دیٹ اینڈ تھنک نہیں سب ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک, رائٹ. یاد رکھیے, دیکھیے مینٹل ہیلتھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پاگل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی انگزائٹیز ہیں, فیئرز ہیں, ہم سب کچھ چیزوں سے ٹریگر ہوتے ہیں, اینڈ ان میں سے بہت ساری چیزیں سالویبل ہیں. ہم سب کے چائلڈہڈ ٹراماز ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی اس میں. کچھ لوگوں کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, کچھ کم ہے. ایم ناٹ سیئنگ ہر بندہ تھراپسٹ کے پاس پہنچا ہے.
but talk about your issues so that آپ ان کو timely resolve کروا سکو. And spiritually is because when you don't do that, ہوتا یہ mental illness نا آپ کے اندر پھر fear پیدا کرتی ہے. Yeah, it produces fear in you. And if you're fearful, آپ کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں. And جو spiritual چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کروا دیتی ہے. If you are spiritually lost, right? If you've turned into an animal, right? وہ غفلت سے ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. Right? آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تو اچانک وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے. You feel like everything is pointless. You don't have a purpose. اسپریچویلٹی کا نہ ہونا سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. میں سمپل مثال دیتا ہوں. جب ہم گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی گناہ ہو, ٹھیک ہے, اسپریچویلٹی کم ہوتی ہے نا, تو یاد رکھیں گناہ کے بعد جنرلی اسپیکنگ موٹیویشن ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گناہ کے بعد عام طور پہ اچھا کام کرنے کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. میں گناہ کر رہا ہوں, میرے لیے مسجد اٹھ کے جانا مشکل ہے, حالانکہ راشنی تو بہت آسان ہے. فزیکلی میں ابھی بھی ایبل ہوں, بالکل جا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. انفیکٹ میں نے تو گناہ کر لیا اور ڈسٹریکشن ختم ہوگی, اب تو چلے جانا چاہیے. بٹ فار سم اور ریزن نہیں جایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ موٹیویشن ختم ہوتی ہے. تو جب گناہ نہیں ہوتا, اسپریچویلٹی ہائی ہوتی ہے, جس کو ہم ایمان ہائی ہونا کہتے ہیں, تو آبویسلی انسان ایسکیلیٹڈ ہوتا ہے, پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ. اور جس طرح ہم دنیا کے بارے میں اگریسو ایموشنل ہے نا, دین کے بارے میں اگریسو ایموشنل ہونا ہے, وہ ایمان کی بیسس پہ ہوتا ہے. یہ جب صحابہ اللہ کے نبی کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کوئی بھی جو ہے نا پروڈیوس مت دیں, ہم لڑیں گے, یہ ریشنل ڈیسیجن تھوڑی تھا, یہ ایموشنل تھا. اینڈ اٹ واز دس ایموشن دیٹ اللہ loved and gave them success and victory over. You're all emotional about your careers and businesses, اس لیے کامیاب ہو. آپ رسک لیتے ہو اور اللہ آپ کو کامیاب کر دیتے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ انریزالوڈ ایشوز ہمارے جو ہے نا کلیکٹیولی امت کے پروگرس کو روکتے ہیں. بہت اچھے لوگ اس ملک میں, کتنے اچھے لوگ ہیں یار, آپ سب اپنی دنیا کی پروفائل میں بہت اچھے ہیں, بہت سارے لوگ, بٹ ہمیں سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور میں اس پہ بہت کلیئر ہوں ایک چیز کے بارے میں, آپ اس کو جو مرضی نام دیں, اگر آپ سیریس ہو, اگر میں سیریس ہوں, یہ کام جو ہے نا یہ مینٹورشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ کسی سسٹم کے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. یار ایک اچھا دنیا کا پلیئر نہیں ہے, بہت کم لوگوں میں نا نیچرل ٹیلنٹ ہے. تو آپ میسی کے بارے میں سنتے ہو, ٹھیک ہے, اکا دکا ایسے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اندر نہ وہ ڈسپلن ہے اسپریچولی, ٹھیک ہے, ادروائز. تو وی نیڈ اے گائیڈ, وی نیڈ مینٹورز, وی نیڈ سسٹمز دیٹ ول کنیکٹ اس اینڈ سارٹ آف پٹ اس انٹو پلیسز جو ہمیں ایک ڈائریکشن دیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اندھی عقیدت کرنا شروع ہو جائیں گے کسی کی. اٹ مینس کہ اس سسٹم کے ذریعے سے ہم ایک سرٹن جرنی کو پورا کر سکیں گے. The Sahaba needed that system, and the Prophet provided them with that system, right? So وہ چیز بہت ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. and دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, لیکن I'll end with this, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ اطاعت کس کی کرنی ہے, اللہ اور رسول کی. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, ٹھیک ہے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہیں کرو, ٹھیک ہے. اینڈ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ جب تم اختلاف کرتے ہو ہوتا کیا ہے کہ تمہارا کریج ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تمہاری اسٹرینتھ چلی جاتی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وین وی پٹ آور سیلوز ان پلیسز آف آرگیومنٹ ان اینی کیس. ایک آرگیومنٹ میں ریلیجیسلی وین یو سارٹ آف آلویز آرگیوئنگ اباؤٹ ہو ٹو لسن ٹو, کون ٹھیک ہے, شیعہ سنی, دس دیٹ, ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس یور اسٹرینتھ اوے, اٹ پروڈیوسز ہیٹریڈ ان سوسائٹی. When you're always arguing at home, میاں بیوی لڑنا ہی نہیں بند کرے, it takes your strength away, it takes the barakah away, it ruins the next generation جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. When you're arguing at work, it takes productivity away. قرآن exactly یہ بات کہہ رہا ہے. اور پھر وَاصْبِرُوا, صبر کرو, learn to be people of patience, ظرف بڑھاؤ اپنا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, that Allah is with the people of sabr, right? Allah is with the people. Because understand that we have to be people of courage. The Prophet sallallahu alaihi wasallam came down, ٹھیک ہے, and ان کی دعوت شروع ہوئی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. Our kalima is beautiful because it shows to you there is aggression here. ہمارا کلمہ جو ہے نا وہ اس بات سے نہیں شروع ہوتا, نفی سے شروع ہوتا ہے. We begin by saying کہ کوئی اور معبود نہیں ہے. So the prophetic mission, now understand, ہم تو اس کو کلمے کی طرح پڑھتے ہیں نا, began by denying every single thing that the Quraysh were doing.
اللہ کے نبی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایک خدا کو میں لے گا. آپ نے کہا کہ پہلے میں تجھے کلیئر کرنا چاہتا ہوں تم سب کو کہ یہ بت سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارغ ہیں. اینڈ دیٹ ریکوائرڈ اے لاٹ آف کریج. انڈرسٹینڈ دا کریج دیٹ اٹ ریکوائرڈ, بیکاز قریش بہت سینسٹیو تھے. ان کا بزنس, ان کی پریسٹیج, ان کی پاور, ان کی ویلتھ, ان کی ہیریٹیج, ہر چیز ان بتوں کے گرد ریوالو کر رہی تھی. And me and you believe in a man who is willing to stand up all by himself and challenge every single thing on that. And آج ہم سے آؤٹ رائٹ اوپریشن, جینوسائڈ, ان چیزوں کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, تو ہم کیا کسی چیز کے لیے کھڑے ہوں گے؟ So if you want to change, I think it comes through the seerah, it comes through ilm, it comes through amal, it comes through, all of what I have said. I'm sure there are other things as well. So make this matter, right? Make this matter. Walk out today believing in the fact that I have to do this, right? And Allah subhanahu wa ta'ala, you have to enable me to do this. And inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will make it happen. Allah subhanahu wa ta'ala سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی علی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من المتقین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے. میرے مالک, آپ نے ہمیں اتنی عظیم نبی کے ساتھ نسبت دی, کیا زبردست دین دیا, اتنی عظیم کتاب دی. اے میرے مالک, آپ ہمارے کیا زبردست رب ہیں. میرے مولا, ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی, پڑھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, یہ باتیں ہمیں سننے میں اچھی لگتی ہیں, پر حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی ایک سے ان پہ عمل نہیں ہوتا. میرے مولا, آپ سے آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں عمل والا بنا دیجئے. آپ ہمیں ان چیزوں پر چلنے کی توفیق دے دیجئے. اس رستے کو ہمارے لیے آسان کر دیجئے. اے اللہ, ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں. اے اللہ, ہم اپنی نفس سے پریشان ہیں, ہم شیطان کے مکر سے پریشان ہیں, پر میرے مالک ہم آپ کے پاس بڑی امید سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو بدل دیں گے, آپ ہمیں اپنی دین پہ چلا دیں گے. اے اللہ, ہم سے بھی کوئی بڑا کام لے لیجئے, ہمیں بھی اس فہرست میں ڈال دیجئے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو چنا تھا. اے اللہ, ہمیں بھی دین کے لیے قبول کر لیجئے. اے اللہ, یہ مشکل دور ہے, فتنے کا دور ہے, ہم تیرے نبی سے بہت دور ہیں, ہم نے ان کو دیکھا نہیں, ہم نے اس زمانے کو نہیں دیکھا, ہم نے قرآن اترتے کو نہیں دیکھا, ہم نے ہر طرف فتنہ اور فساد دیکھا ہے. پر میرے مالک, آپ گواہ رہیے گا کہ ہم کلمے پہ گواہی دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ, اس کلمے کی برکت سے آپ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. جتنے بچے بڑے, ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں, اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجئے. ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے. جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے, دنیا کی جائز محنت ہو رہی ہے, سب میں اپنی برکتیں ڈال دیجئے. ہم سب کے ویژن کو, ہمارے مشن کو, ہماری اسٹریٹجی کو, ہمارے مقصد کو اللہ آپ کی اپنی رضا بنا دیجئے. جب کبھی ہم غلط کریں, میرے مالک آپ معاف کر دیجئے. آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دیجئے. خوف کے بجائے ہمارے دلوں میں امید پیدا کر دیجئے. اے اللہ, ہم دعا کرتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے لیے. اے اللہ, ان کے حال پہ رحم کر لیجئے. اللہ, کوئی سبب بنا دیجئے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے. اللہ, کوئی سبب بنا دیجئے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے. اے اللہ, تجھے ان بھوکے بچوں کا واسطہ ہے. اے اللہ, ان کی دعائیں تو خود آپ تک پہنچتی ہوں گی. بے شک آپ نے ان کے لیے بہترین جنت سجا رکھی ہے. پر اے میرے مالک, ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ تو قیامت کے دن ہم سے بہت سخت سوال کرے گا کہ ہم یہاں اپنے پیٹوں کو بھرتے رہے, اپنے گھروں میں عافیت سے بیٹھے رہے, جبکہ ہماری مائیں بہنیں کٹ رہی تھیں, ہمارے بچے جو ہے جلائے جا رہے تھے, مارے جا رہے تھے. اے اللہ, ہماری بے حسی کو ختم کر دیں. اللہ, ہماری بے حسی کو ختم کر دیں. اے اللہ, ہماری بے بسی کو بھی ختم کر دیں. اللہ, ہم مردہ ہو گئے ہیں, ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے. اللہ, ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے. ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے. میرے مالک, ہمیں نہیں پتہ
کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، پر اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دیجئے، ہمیں راستہ دکھا دیجئے، ہمیں راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ جس نے جو دعا کے لیے کہا تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں آپس میں اتفاق، امن، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔